السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی۔ محترم ناظرین و پیارے سامعین، آج کا میرا موضوع ہے کامیاب کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تحقیق کی کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کس چیز سے پاک کیا؟ شرک سے، گناہ سے اور باطل تمام کاموں سے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی۔ اور گناہ کے تمام کاموں میں اہم کام، اپنے دل کو اس نے بغض سے، حسد سے، کینہ سے اپنے دل کو پاک کیا، اور اسی طریقے سے اپنی نگاہ کو بھی وہ پاک کیا۔ میرے بھائیوں، تو کامیابی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طریقے سے غلط سوچ، غلط افکار اور تمام قسم کے گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ اس کے بعد اپنے رب کو یاد کریں، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں تو پاکی حاصل کرنے کے بعد میں، اپنے دل و دماغ کو صاف رکھنے کے بعد میں، ہم اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر کرنے کے سب سے آسان جو طریقے ہیں وہ ہم سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ بڑے ہی آسان کلمے ہیں یہ، اور بڑے ہی مقام اور مرتبے والے یہ کلمے، بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو میزان کو بھر دیتا ہے، نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ، الحمدللہ ایسے عظیم کلمے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنے خلا ہیں یہ سب پر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا مشغول رہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے، کیا کروں، اللہ کی عبادت نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ کتنے بھی مشغول کیوں نہ ہو، آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک کہ موٹر سائیکل پر سواری کرتے وقت، سفر میں نکلتے وقت، راستہ چلتے وقت، دکان ہو، مکان ہو، کہیں بھی ہو، آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس آپ کو نیکیوں کا حرص ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف، جو قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین اور اچھی کتاب ہے، اس کی آخری حدیث کی اللہ رب العالمین کو دو کلمے بہت ہی محبوب ہیں، اور وہ دونوں زبان پر بڑے ہی ہلکے اور آسان ہیں، اور یہ دونوں کلمے میزان کو بھر دینے والے ہیں، وزن کر دینے والے ہیں۔ جب نیکی اور بدی قیامت کے دن تولی جائے گی، میرے بھائیوں، کیا ماجرا ہوگا، کیا عالم ہوگا، ترازو ہوگا، ایک پلڑے میں نیکی اور ایک پلڑے میں بدی۔ اب اس وقت جس کی نیکی کا پلڑا جھک جائے، غالب ہو جائے، ذہین نصیب، خوش نصیب۔ تو یہ کلمے ایسے ہوں گے، یہ میزان کو بھرنے والے ہیں، نیکی کے پلڑے کو جھکانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلموں کو کثرت سے کہیں، بجائے ہم دنیاوی باتوں میں، فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کرنے کے، گپ شپ میں، ان کی غیبت، چغل خوری، نہ جانے کون کون سی باتوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں پر، دکانوں پر، مجلسوں میں، چوراہوں پر، تو یہی ساری باتیں۔ اللہ کے واسطے اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو سب سے پہلے پاک کرو، اپنے دل کو، اپنے نگاہ کو، اپنے سوچ کو، اپنے خیال اور افکار کو آپ پاک کرو، ہمیشہ اچھا سوچو۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کو یاد کرو، شرک، کفر
معاصی کے کاموں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھو اور اللہ رب العالمین کو یاد کرو، تو آپ کامیاب ہونے والوں میں سے، کامیابی پانے والے لوگوں میں سے آپ ہوگے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، کامیاب وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، فصلی اور نماز پڑھا۔ نماز کو قائم کرو، نماز کو ضائع نہ کرو۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی کچھ محروم اور بد نصیب لوگ ہیں، ہم ان کے گھر تک جاتے ہیں، ان کے دروازے تک جاتے ہیں، ان کو پکڑ کر کے مسجد میں لانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کہنے سننے پر، سمجھانے پر باتیں ان کے دل کو اثر کرتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ نماز کے لیے آ جاتے ہیں اور نماز پڑھنے بھی لگتے ہیں۔ لیکن کتنے بھائی ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو وہ نماز سے کی توفیق سے محروم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے، کبھی نہیں یاد کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی باری آتی ہے، نماز ادا کرنے کا وقت آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ہم جب نماز کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل خاموش اور بجھے سے ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ کہتے بھی ہیں کہ چلو بھائی ہمارے ساتھ چلو نماز کے لیے، چلو مولوی صاحب آتے ہیں، لیکن پھر بات ٹال کر کے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں یا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یا کتنے لوگ ایسے ہیں، مولانا صاحب آ رہے ہیں تو ویسے ہی وہ لوگ کہیں نہ کہیں چھپ جایا کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ نماز جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹے لیٹے پڑھو، اگر آپ کو بیماری آپ نہا نہیں سکتے تو تیمم کر کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم بناؤ، نماز پڑھو۔ جو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، لوگ نماز چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں؟ نماز کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا اتنی بڑی تباہی۔ میرے بھائی، ایک نماز صلاۃ عصر کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جس نے ایک نماز کو چھوڑ دیا، صلاۃ عصر کو، عصر کی نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کا وقت چلا گیا، تو مثال دے کر کہا کہ وہ اتنا بد نصیب محروم شخص کہ دنیا میں اگر کسی کے سامنے اس کے مال و دولت، اس کے آل و اولاد اگر سب لٹ گئے، تباہ ہو گئے، کتنا بد نصیب شخص، ایک نماز کا چھوڑنے والا، ایک نماز کا چھوڑنے والا کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے کہ جیسے اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے مال و دولت، اس کی حویلی، اس کے باغات، اس کے آل و اولاد، تمام چیزیں ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا بد نصیب۔ لیکن آج جو نمازوں پہ نماز چھوڑنے والے ہیں، کہنے سننے پر بھی ان کے دل و دماغ میں باتیں اثر نہیں کرتی، تعجب ہے کہ کیسے وہ مسلمان ہیں، کیسے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیاوی کامیابی کو چھوڑو، یہ عارضی ہے۔ آج لوگ مال و دولت کے حصول کو، اچھی نوکری پا جانے کو، عمدہ تجارت، بہترین تجارت کرنے کو، اور شاندار اور خوبصورت مکان بنا لینے کو، بہترین سواری سے سفر کرنے کو، اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ عارضی ہے، آج ہے کل نہیں، آپ کی زندگی ہی نہیں رہے گی، یہ سب سامان آپ لے کر اپنے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ اگر خلاصہ کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں آپ کامیاب بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو صاف کرو، ہمیشہ اچھا سوچو، دوسرے کی خیر کے لیے کوشش کرو، اور شرک، کفر اور گناہ کے تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور اور بہت دور رکھو۔ اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو کلمات بڑے آسان ہیں، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کہتے رہو، اللہ سے آپ قریب ہو جاؤ گے۔ اور نماز کو کسی بھی حال میں ضائع مت کرو، نماز پڑھو۔ اگر ان باتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو اللہ کے فرمان کے مطابق ہم کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب بنائے، دنیا آخرت کی سعادت سے فرمائے، اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔